الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا میں انسان اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ جو بھی عمل کرتا ہے نا تو عمل کے بعد اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ اگر اچھا آتا ہے، سب سے پہلے تو اس کے انتظار ہوتی ہے کہ رزلٹ آئے گا. رزلٹ اچھا آیا تو خوش ہوتا ہے، اگر صحیح نہ آیا تو پریشان ہوتا ہے. انسان اپنی محنتوں کے ثمرے کو اوپر ضرور نظر رکھتا ہے، اور یہی چیز ہے کہ انسان بچے سے جب اسکول میں داخل ہو کر تعلیم حاصل کرتا ہے، مدرسے کے اندر جاتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، تو جو امتحانات اسی کے لیے ہوتے ہیں نا کہ امتحان ہوا، اب اس کے اندر اس کا کیا رزلٹ آیا، اچھے پر سارے کے سارے خوش ہوتے ہیں، اور اگر کمزور ہوا یا وہ فیل ہو گیا، ناکام ہوا تو پریشان ہوتے ہیں، مزید محنت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ زندگی ہے، راستہ تو کھلا ہوا ہے نا، مزید محنت کرو. تو یہ چیز چلتی رہتی ہے. کاروباری آدمی کاروبار کرتا ہے نا تو اس کا آؤٹ پٹ اس کے سامنے ایک مہینے کے اندر اندر بھی آ جاتا ہے، اس کے سامنے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. نہیں، اگر دیکھتے ایک مہینے میں خسارہ، دوسرے میں سوچتا ہے کہ یار آگے مزید چلاؤں یا نہ چلاؤں. سب کے اوپر اپنے رزلٹ، نتیجے پر نظر ہوتی ہے. کوئی آدمی بغیر نتیجے کے یوں چلتا رہے بہت کم ہوتا ہے. کوئی بیوقوف ہوگا کہ اگر بس چلتا رہے ٹھیک ہے جو بھی ہو رہا ہے، تو یہ کوئی بھی نہیں کرتا. ہر ایک آدمی دیکھتا ہے. ہماری دنیا کے اندر ہر چیز میں ایک ٹارگٹ ہے کہ یار میں نے محنت کر رہا ہوں، کما رہا ہوں، تو میں مکان بناؤں گا یا گاڑی لوں گا یا یہ کروں گا، بچوں کی شادیاں کراؤں گا، یہ حج عمرے کروں گا، کچھ بھی کروں گا. اس کے لیے پیسے جمع کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، پلاننگ بناتا ہے، پھر وہ چیز کرتا ہے. وہ کرتا ہے، کر لیا نا، پھر کہتا ہاں اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیز ہو گیا. شکر کم ادا کرتے ہیں، لیکن بس یہ چیز ہوگی اس لیے کہ میری محنت کا یہ نتیجہ تھا.
تو اس محنت کے نتیجے کے اوپر انسان کو پھر جو ہے نا، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا جو یہ نہیں سوچتے ہیں بس میں نے کیا، بس آیا اور چلا اور یوں چلتے گیا، بس ہو رہا ہے نا، بس میں جی رہا ہوں تو بس یہی کافی ہے. ان کو لوگ سمجھدار نہیں کہتے ہیں، یہ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں. جس نے اپنی کسی محنت پر نظر ہی نہیں رکھی کہ میں نے کیا کیا، تو یہ سمجھداری نہیں ہے. تو میرے دوستو، یہ جو باتیں ہم دنیا کی سمجھ آتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے جس اللہ نے ہمیں انسان اور بندہ بنایا ہے نا، اور اللہ پاک نے ہمیں جو ہے نا سب نعمتیں اللہ نے دی ہے نا، اللہ بھی ہمیں ایک عمل بھی دیتا ہے، عمل کے بعد نتیجہ بھی ہم سے مانگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں ایک عمل دیا، عمل کے بعد نتیجہ بھی مانگا ہے کہ بھائی اب نتیجہ تمہارے اس عمل کے نتیجے کے اوپر صحیح ہے، اچھا ہے، نہیں ہے تو خراب ہے، خراب ہوا اس کے بعد ثمرہ نتیجہ نہیں ملے گا، اس کے اوپر جو ہے نا جو کچھ ملنا تھا وہ نہیں ملے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں ملا تو ناکام، محنت رائے گاں جائے. اب مسئلہ یہ ہے، آج المیہ یہ ہے، آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے نا، ہم اس نتیجے کی طرف بھی ہماری نظر نہیں ہے، اس کے اوپر ہمارا غور و فکر کچھ بھی نہیں ہے. یار یہ جو عمل ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، اللہ کے لیے، اس کو ہم نے صرف یہ سمجھا ہے کہ یار یہ تو دین ہے، دینداری ہے، اور یہ دنیا کا جو بات میرے بتائے ہم کا یہ دنیا داری ہے. یہ جو دو تفریق ہے نا بیچ میں، یہ پتہ نہیں شیطان نے کہاں سے چلا دی ہے کہ یار یہ دینداری ہے وہ دنیا داری ہے. کیا کہتے ہیں؟ میں تو بڑا دنیا دار ہوں، میں کاروبار میں لگا رہتا ہوں، فلانے میں لگا رہتا ہوں، بازار میں لگے رہتا ہوں. یہ بازار مسلمانوں کا ہے یا کافروں کا ہے؟ یہ بازار کس چیز کا نام ہے؟ یہ بازار خدا کا نافرمان ہے یا فرمانبردار ہے؟ یہ بازار کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یا اگر یہ ہے کہ ان کے خدا اور رسول کو بلا کے بیٹھے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ کافرانہ نظام ہے، یہود اور حنوت کی سب چیزیں چل رہی ہیں، اس کے اوپر وہ اگر مطمئن ہو کر چل رہا ہے تو اس کو اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے نا، تو غضب نازل ہو رہا ہے نا، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ رحمتیں کدھر سے آئے گی؟ اب اس پر بھی نہیں سوچتے انسان، اس پر بھی نہیں سوچتے. میں جائز کر رہا ہوں، ناجائز کر رہا ہوں، حلال کر رہا ہوں، حرام کر رہا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، کس کو راضی کر رہا ہوں، کس کو ناراض کر رہا ہوں. یہ کس کے ذہن میں ہوتا ہے؟ بس یہ ترتیب ہے کہ کچھ نہ کچھ انکم ہونی چاہیے تو کسی بھی ذریعے سے ہو. تو یہ آدمی کر کیا رہا ہے؟ اس کی کتنی زندگی ہے؟ کس کو راضی کر رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہم عمل کرتے ہیں نا، عمل کے بعد اللہ ہم سے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے. اب آپ نے عمل کیا، اب اس عمل کے اوپر جو کچھ آنا چاہیے تھا نا وہ ملنا چاہیے. مثلا حج کیا، حج کرنے کے بعد حج پہ کیا ملتا ہے؟ حدیث میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ جو حج مقبول ہوتا ہے نا اس کا بدلہ جنت میں ہوتا ہے، اس کا بدلہ جنت ہوتا ہے. حج مقبول کا بدلہ جنت ہے. اور پھر فرمایا کہ جو آدمی من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من الذنوب کیوم ولدتہ امہ، کہ جو آدمی حج کرے، فسق و فجور نہ کرے، وہاں سے واپس آئے یوں آتا ہے جس طریقے سے آج اس کی ماں نے جنا. یعنی یہ اعزاز اس کو حج پر ملا. اب یہ وہ ملا. اب آدمی حج کر کے آئے اور واپس آئے، اب واپس آنے سے پہلے وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے. اب کیا رزلٹ ملا؟ کیا رزلٹ ملا اس کو؟ جو کس لیے اتنا پیسہ خرچ کیا، سب کچھ کیا، مڑ کر آ کر وہی ہے. یعنی اس نے نماز میں غفلت کرنی ہے وہ نہیں پڑھنی، یعنی اس نے جو ہے نا داڑھی کو منڈوا دینا، واپس آ کر نہیں رکھنا. یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ واجب ہے، واجب ہے داڑھی رکھنا. یہ ہماری اپنی کسی خواہشات کے اوپر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کو پریشانی ہوئی کہ بھائی کیا کر رہے ہو تم لوگ، جو ہے نا داڑھی کافر نے منڈائی تھی، آپ نے اس کے سامنے آپ نے جو ہے نا چہرہ پھیر لیا تھا. میں نے کہا عمر تو ربی ان آف اللحا وقف الشوارب، میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں داڑھی بڑھاؤں اور مونچھوں کو کٹاؤں، میرے رب نے حکم دیا. ہم مرضی اپنی ہے نا، چل رہے سب چل رہے ہیں بھائی، پرواہ ہی نہیں ہے، نہ ڈر ہے اللہ کا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نہ کوئی اور ہے کہ یار یہ نہیں کروں نا اسی لیے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے. اب ہم واپس آئے، پردہ وہی ہے، چال وہی ہے، ڈھال وہی ہے،
طریقہ طور طریقہ وہی ہے، بس وہاں سے آگے گالی زبان پر ہے، آنکھ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، زبان ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہاتھ پاؤں ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اپنی مرضی پر خواہشات کے تابع ہو کر چلنا ہے، نہ اللہ کے نبی کی نہ سنتیں نہ کوئی ایک چیز پر تو انسان کہنے یار میں واپس جاؤں گا نا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے غیبت نہیں کرنا، کسی ایک چیز کو تو لے لینا، ایک چیز کو نہیں ہے۔ اب بتائیں عمل ہوا نا تو اللہ بھی نتیجہ مانگتا ہے، میرے بندے نتیجہ مجھے دو نا۔ اب کیوں نتیجہ؟ اس لیے یہاں سے ہماری پردہ کر گئے، ہم جیسے مریں گے جا رہے دنیا کے سارے لوگ کیا کریں گے، کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے، وہاں کون ہوگا ہمارے ساتھ، وہاں کس سے کیا کہیں گے یار یہ فلانا وہ تعلق، وہ رسید، وہ پیسہ، وہ دولت، وہ سب کچھ، وہ یہاں پر آبا اور واہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اکیلا بندہ ہوگا اللہ کے سامنے ہوگا، کیا کرے گا پھر؟ تو اللہ کے سامنے اپنا کیوں نماز لے لے، نماز ایک عمل ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا، اور نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان خاص راز و نیاز کی باتیں ہیں، اور یہ نماز ایسا ہے کہ اللہ خود فرماتے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ تو نماز سے اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ کنیکشن بڑھتا ہے۔ اللہ پاک نے فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی، برائی سے، بری باتوں سے روکتی ہے، نماز غیبت سے روکتی ہے، نماز جھوٹ سے روکتی ہے، نماز حسد سے روکتی ہے، نماز تکبر سے روکتی ہے، نماز انسان کو آنکھوں کے غلط استعمال سے روکتی ہے، نماز انسان کو اپنے کانوں کے غلط استعمال سے روکتی ہے، نماز اپنے دل کی صفائی کی طرف دلالت کرتی ہے اور دل کے اندر برائی رکھنے سے روکتی ہے۔ یہ نماز کا نتیجہ ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ اللہ فرماتے ہیں فحش اور منکر سے روکتی ہے۔ اب جب ایسا روکتی ہے نا تو نماز پڑھنے کے بعد کتنے لوگ، ہم سب کتنے لوگ ہیں جو اس کا نتیجہ اخذ کریں یار اس نماز نے مجھے جھوٹ سے روکا ہے یا نہیں، اس نماز نے مجھے غیبت سے روکا ہے یا نہیں، اس نماز نے مجھے ایک تھوڑا سا دین کی طرف، اللہ کی طرف قریب کیا یا نہیں۔ اگر نہیں ہے ہم پھر وہی کہ وہی ہیں، اور تو پھر بتائیں کہ اس عمل کے پیچھے کتنا کیا رزلٹ نکلا، تو پھر کیا اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لائیں گے کہ یا اللہ یہ ہم نے آپ کے لیے کیا تھا، یہ رزلٹ ہے آپ کے سامنے لائیں، ایک نماز پیش کر سکتے ہیں؟ اللہ بندے سے یہ چاہتا ہے، اللہ بندے سے چاہتا ہے کہ میرے بندے عمل کر اور اس عمل کے اوپر تجھے ملنا چاہیے وہ نتیجہ۔ اب اس کے بعد جنت ملتی ہے نماز کے بعد، نماز کے لیے جو چیزیں ہیں نا ان پر اتنی فضیلتیں ہیں۔ ایک آدمی وضو کرتا ہے نا، یہ نماز کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے، نہ وضو کرتا ہے نماز کے لیے، عبادت کے لیے۔ وضو انسان جو کرتا ہے، اس انسان نے وضو کیا، سنت کے مطابق کیا، شروع میں بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ والحمدللہ وعلی ملت رسول اللہ، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد اس نے پورا وضو کیا سنت کے مطابق، آخر میں اس نے ایک دعا پڑھی، اور اس وضو سے فارغ ہونے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ دعا پڑھ لی۔ کہتے اللہم اغفر لی ذنبی، اور اس کے بعد کہ اللہ تبارک یہ جو ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کے بعد کیا دعا ہے؟ نہیں تو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ درمیان کی دعا ہے۔ تو یہ وضو کے درمیان کی دعا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ اس کے بعد اب یہ دعا پڑھی، حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ اب ہم اس دعا کو ہم کہتے ہیں یار ہم تو پڑھتے ہیں، اگر ہم پڑھتے ہیں نا اس وقت یہ سوچیں اور کہ بھائی میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت کے 8 دروازے کھولے، میں نے یہ دعا پڑھ لی، میرے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، یہ یقین رکھا۔ اور جنت کے 8 دروازے تو کھل جائیں گے نا، جنت کے دروازے سے جس وقت جائیں گے تو وہاں پر ایک داروغہ جو کھڑا ہوگا، ہاں بھائی کیا کیا ہے، میں نے دعا پڑھ لی، جنت کے 8 دروازے میرے لیے کھل گئے، ٹھیک ہے جنت کے 8 دروازے کھل گئے، کیا کوئی عمل ایسا تو نہیں کیا کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والا، اس کے علاوہ اور بھی تو ہے نا، ایک عمل تو نہیں ہے نا،
ایک عمل تو نہیں ہے. اب یہ عملوں کو دیکھتا ہے تو اور ہے ہاں یہ اللہ کریم ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ہو سکتا ہے انسان یہ یقین رکھ کے کرے نا اللہ سب گناہوں کو معاف فرما, اللہ اتنا مہربان ہے, اللہ بہانہ تلاش کرتا ہے, اس کے اتنے گناہ ہے نا, اللہ میں کہے کہ اس نے یقین کے ساتھ یہ بڑا کرنا, چلو اللہ پھر ہم نے سب کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دوں, اللہ یوں بھی کرتا ہے, اللہ یوں بھی کرتا. لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ یار ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جو اللہ کو ناراض کرنے والا. تو میرے پیارو, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, زکوٰۃ دیں, حج کریں, عبادات کریں, اس کے بعد اپنی زندگی پہ غور کریں. اب اس کے بعد کی زندگی میری پہلے والی ہے یا بدل گئی ہے؟ اگر اس زندگی نے کوئی اثر کیا ہے نا تو یہ ہے اصل کامیابی. اگر نہیں کیا تو انسان کو فکر مند ہو جانا چاہیے, یار یہ کیا میں نے نماز تو پڑھی, میرا کام جس طرح ہم لوگ وظائف کے لیے کسی نے بتایا نا کہ یار اس طرح کرو آپ کا کام نہیں ہو رہا, آپ اس طرح کرو 1.25 مرتبہ درود آیت کریمہ پڑھ لو, 1.25 مرتبہ آیت کریمہ. ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے 1.25 اس نے پورا کرنا ہے, نماز کا ٹائم ہے یار نماز کو چھوڑو میں 1.25 پورا کر رہا ہوں. اب اس بیوقوف کو سمجھے یار فرض کو چھوڑ کر تو 1.25 نہیں کہ تو کروڑ پڑھ لے, تیرا یہ عمل کیا ہوگا؟ تو روٹین کے مطابق اللہ کو راضی کرے, فرائض کو نہ چھوڑ, تو بات یہاں بنے گی. اب یہ شیطان کی عجیب چالیں ہیں کہ وہ انسان کو کسی ایک پہ لگا کر اور باقی سب سے چھڑا دیتا ہے. تو اس لیے میرے دوستو عمل کریں, اللہ سے اس کا نتیجہ لیں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں. اللہ نے اس پر ثواب لکھا, لہذا نہیں کروں گا, مجھے اجر ملے گا. اس لیے یہ نمازیں ہمیں بے حیائی سے روکے, برائی سے روکے, ہر عمل ہمارا ہمیں اس کے اوپر ثواب ملے. اس لیے اس کے اندر سے غفلتوں کو نکال کر خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ثواب لینے کے لیے ہمیں نیت درست کرنی ہے, طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کے مطابق, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے. جب یہ کام ہوں گے انشاءاللہ ہمارے عمل اللہ ضائع نہیں کرتا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ پاک بندے کے بڑی قدر کرتے ہیں, ضروری ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے کریں. اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.